الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آغا جواد نقوی صاحب ایک شخص جو آپ کو ناموس صحابہ و اہل بیت بل سے پہلے اتحاد امت کی کانفرنسیں کرتا ہوا نظر آتا ہوگا، اور جب سے یہ ناموس صحابہ بل پیش ہوا اور قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس کی کیفیت اگر دیکھی ہو، اس کا اندازہ کیا ہو، تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ آج کل اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ عمومی شیعہ جو ہیں وہ اتنے بوکھلائے ہوئے نہیں ہیں جتنے کہ آغا صاحب ہیں۔ اور دوستو، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ جو عمومی طور پر شیعہ ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنی دل کی بڑھاس وہ نکالتے رہتے ہیں۔ وہ جو ان کے مذہب کے مطابق صحابہ اکرام کو گالی دینا ضروری ہے، قرآن کریم کو جو ہے وہ غلط کتاب کہنا یا اس میں تحریف کا کہنا، یا جتنے بھی ان کی مذہبی وہ چیزیں ہیں جو وہ عمومی مسلمانوں کے سامنے چھپاتے ہیں، تو یہ جو جواد نقوی صاحب ہیں، چونکہ یہ وہ کام نہیں کر سکتے، اور وہ صرف اور صرف اتحاد کے ذریعے سے جو ان کو ایک مشن دیا گیا تھا کہ آپ نے اس امت میں، امت مسلمہ میں کس طرح سے دراڑ پیدا کرنی ہے اور ان مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا نہیں ہونے دینا اور اتحاد کے نام پر ان کو گمراہ کرتے رہنا ہے۔ جب وہ اس میں ناکام ہوئے اور بل پیش ہو گیا، پاس ہو گیا، اس کے بعد وہ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب اور اسی طرح جتنے دیگر جماعتوں کے ذمہ داران ہیں، ان پر بھی انہوں نے جس طرح سے آواز اٹھائی اور جس طرح سے وہ بوکھلاہٹ کا شکار آپ کو نظر آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں جو اتحاد کا چورن بیچتا رہا اور مسلمانوں کو اس چیز سے ہی دور رکھتا رہا کہ یہ آپس میں کہیں جو ہے متحد نہ ہو جائیں، اور یہ دن تو ضرور آنا تھا جس دن مسلمان جاگ جاتے اور آپس میں متحد ہو جاتے، تو ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب متحد ہوتے تو وہ سوچتے کہ اس وقت کا بڑا فتنہ کیا ہے، تو وہ خود بخود ان کے سامنے یہی آنا تھا کہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کا نام لے کر وہ دین پر جو ہے تبرہ بازی کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو انجام یہی ہونا تھا جو چند دن پہلے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوا کہ سب مل بیٹھے اور سب کا ٹارگٹ ایک ہی تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے اور اس کے خلاف کس طریقے سے کام کیا جانا چاہیے۔ تو آغا صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور ان کو اپنی جتنی بھی اتحاد کی وہ چورنیں جو بیچی تھی وہ ساری رائگاں نظر آئی۔ تو اس کے بعد وہ اتحاد کی محفلیں، اتحاد کی مجلسیں، وہ کانفرنسیں، وہ سیمینار، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مٹی میں ملتے ہوئے نظر آئے۔ وہ پریشان ہو گئے اور اب ان کی کوئی اتحاد کی کانفرنس نہیں ہوتی، کوئی اتحاد کے نام پر سیمینار نہیں ہوتا۔ اب بس ان کو ایک ہی ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ اپنے پچھلے ٹارگٹ کے اندر چونکہ ناکام ہوئے ہیں تو اب آپ ہی نے آگے بڑھ کر سب سے زیادہ شور شرابہ کرنا ہے۔ تو اس وقت اتحاد کا نام نہاد علمبردار وہ اس وقت سب سے بڑا شر پسندی اور فرقہ واریت کا علمبردار بنا ہوا ہے۔ اب ناموس صحابہ بل کے بعد ان کا بھونکنا، ان کے تبرہ بازی، ان کی گالم گلوچ تو بند ہو گئی اور بند کر دی گئی، تو اب اس کو آگے کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے کہ کون سے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو حقیقت ہے وہ اصلیت، اس کو پہچانیں اور ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ آئیں، اور نہ ہی ان کے اتحاد کی ان چورنوں اور ان کی مجلسوں میں جائیں جہاں پر ان کا اتحاد کا آج تک چورن بکتا رہا۔ جو یقیناً ایک ہی سیمینار اور کنونشن جو جناح کنونشن سینٹر میں ہوا، اس کے بعد وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری امت مسلمہ یوں ہی متحد اور متفق رہے گی، اور سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب سینٹ سے بھی یہ بل پاس ہو گیا تو یہ آئندہ کبھی بھی اتحاد کے نام پر کوئی چورن بھی نہیں بیچ سکیں گے، چاہے وہ جواد نقوی ہو، چاہے وہ امین شہیدی ہو، چاہے وہ ساجد نقوی ہو، کوئی بھی نقوی ہو یا کوئی بھی کاظمی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آئندہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اتحاد کی چورنیں نہیں بیچ سکے گا۔
کیونکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شاگرد صحابہ کو درست نہیں سمجھتے تو وہ کس طرح ہمارے علماء کو اپنا امام بناتے ہیں، ہمارے علماء کو درست سمجھتے ہیں؟ یہ حقیقت میں یہ نہ آپ کو درست سمجھتے ہیں، نہ سنی علماء کو درست سمجھتے ہیں، نہ صحابہ کو درست سمجھتے ہیں، صرف اور صرف یہ اتحاد کا چورن بیچ کر اپنی پوزیشن کو مضبوط بناتے ہیں، یہ بتانے کے لیے دیکھو جی ہمارے ساتھ سنی علماء بیٹھتے ہیں، ہم تو بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، لہٰذا آپ نے آئندہ چونکہ یہ کھل کے بے نقاب ہو بھی چکے ہیں، مزید ان کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی کوشش کریں، اور آئندہ اتحاد کے لیے جو بھی ان کے قریب جانے کی کوشش کرے اس کو ضرور پیار و محبت سے سمجھائیں بجھائیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب سے بڑے تکفیری لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی تکفیر کر کے دنیا میں شر اور فتنہ اور فساد کا آغاز کیا ہے۔ آپ ایسے تکفیریوں کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ اکرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے، اور آپ کی اپنی حیثیت کم ہوگی جب آپ ایسے ملعون اور ایسے رافضی اور تکفیریوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ حکومتی وزیر کی سرپرستی میں دہشت گرد اب دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ وفاقی وزیر بیٹھا ہوا خود صدارت کر رہا ہے، سرپرستی کر رہا ہے۔ دہشت گرد جمع ہے سارے اسلام آباد میں، اور وزیر مزید تڑیاں دے رہا ہے، اب میں ایسے کر دوں گا، اب میں ویسے کر دوں گا، اور یہ جتنا ہوا یہ میں نے کیا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا ہے، آپ ہی کروا رہے ہیں سب۔ جو ایک شعلہ تاکنا ہوا جنگی اب وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے انشاءاللہ۔ ہم سب ایک ہیں، اس کے بعد ہم سب ایک ہیں، ناموس صحابہ کے لیے سب ایک ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا جب بھی تیرا قافلہ یہ دل پاک ہوگا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جنگی کا روح قبر میں خوش ہوگا۔ یہ ملکی ہر سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پارلیمان میں بھی ہیں، یہ ہر کام کر رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بل بھی پاس کرواتے ہیں، ہم بل بنا کے بھی دیتے، ہو جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں صحابہ کرام کو نہ مانے، وہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم دفاع کے لیے جنگ لڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کے لیے کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔